کہ عمران خان کا نام لینا یہ ٹی وی پہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے وہی ہوگا اگر دوسرے اقوام سنیں کہ ٹی وی پہ عمران خان کے نام لینے پہ پابندی ہے کہ حکومت میں آنے کے بعد آپ نے حکومت کے آنے کے بعد کیا کیا؟ 3.5 سال آپ اپوزیشن کو گھیرنے میں، اپوزیشن کو جیل ڈالنے میں، اپوزیشن کو سزائیں دینے میں ایک تقدس کی بات ہوتی ہے۔ میرے خیال سے تقدس یہ بھی ایک تقدس ہے کہ ہم بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس تقدس پہ بھی تھوڑا سا خیال کرے۔ ہر ایک اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے، بس میرے خیال سے تقدس تو بہرحال تقدس پہ لمبی بات کروں گا، لیکن یہ ایک درمیان میں۔ اور دوسری چیز کافی دیر سے بحث ہو رہی ہے 9 ستمبر کے حوالے سے۔ 9 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ گرفتاریاں تو 2 سالوں سے جاری ہے، پی ٹی آئی پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے، اور وہ عذاب بھی میرے خیال سے یہاں پہ ایک عجیب صورتحال ہے۔ پی ٹی آئی بیان کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پی ٹی آئی والے ڈیسک بجاتے ہیں اور جو ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ پھر ٹریجری والے جب صدیقی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا تو اس پہ میں نے دیکھا ٹریجری والوں نے ڈیسک بچائے اور پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب چیئرمین صاحب، ایک نسخہ کیمیا میں آپ کو بتاتا ہوں، سب کو بتاتا ہوں، ذرا غور سے اس کو سنیں کہ نسخہ کیمیا کیا ہے، ہم نے حالات کیسے بہتر کرنے ہیں، ہم نے آگے کیسے چلنا ہے۔ ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نسخہ کیمیا ہے، سن رکھے، لکھ رکھے، اپنی دماغ میں اس کو بٹھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو چیز ہر مسلمان، جو چیز ہر انسان، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اپوزیشن میں ہم ہوتے ہیں تو سب کچھ ہمیں برا لگتا ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہی ظلم ہم کرتے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، حکومت کے پہلے آپ نے جو پارٹی بنائی، جس طرح رہے، آپ کا امتحان اس وقت شروع ہوا جب آپ حکومت میں آئے۔ آپ نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب، ایک تو دوسری بات میرے خیال سے بہرحال ذہن میں آ گئی مسلم لیگ والوں سے کہ عمران خان کا نام لینا یہ ٹی وی پہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا فیصلہ ہے۔ ایک لطیفے کے طور پر ہم سنتے آ رہے ہیں شمالی کوریا کے حوالے سے کہ آپ نے بال ایسے بنانے ہیں، آپ نے ڈریس یہ رکھنا ہے کہ آپ صدر کے بال کے خلاف اپنے بال بنائیں تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے۔ یہ تو بالکل میری سمجھ میں نہیں، یہ میرے خیال سے ایک لطیفہ ہی ہوگا اگر دوسرے اقوام سنیں کہ ٹی وی پہ عمران خان کے نام لینے پہ پابندی ہے تو یہ جی بٹ صاحب جی بہرحال میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا۔ میں آؤں گا پہلے عمران خان کے کردار کے حوالے سے، عمران خان یعنی پی ٹی آئی کے کردار کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں نے جب پہلے کہا کہ آپ کی شروع ہوئی آپ کا امتحان آپ کے حکومت میں آنے کے بعد، آپ نے حکومت کے آنے کے بعد کیا کیا؟ 3.5 سال آپ اپوزیشن کو گھیرنے میں، اپوزیشن کو جیل ڈالنے میں، اپوزیشن کو سزائیں دینے میں، اور نہیں چھوڑوں گا یہ ایک جملہ پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ سا گیا کہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عمران خان کا ایک ڈائلاگ، ایک جملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ سب کو ذہن، یعنی امریکہ میں جا کے، امریکہ ایک دنیا کا اہم ملک ہے، ٹھیک ہے، امریکہ میں جا کے ہمارے پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں سیاسی تقریر میں، کوئی عام مجلس میں نہیں، سیاسی تقریر میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میں پاکستان میں جا کے ان کے اے سی نکالوں گا، ان کو سہولتیں دی ہوئی ہے، ان کو کھانا اچھا ملتا ہے۔ بھائی آپ نے یہ وقت گزارا ہوا ہے تو آپ نہ کریں۔ خدا را، آپ کو میں نے حدیث مبارک سنائی، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ جی شکریہ صاحب، بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ ایک تقدس کی بات ہوتی ہے، میرے خیال سے تقدس یہ بھی ایک تقدس ہے کہ ہم بہت کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس تقدس پہ بھی تھوڑا سا خیال کرے۔ ہر ایک اپنی بات کر کے چلا جاتا ہے، بس میرے خیال سے تقدس تو بہرحال تقدس پہ لمبی بات کروں گا، لیکن یہ ایک درمیان میں۔ اور دوسری چیز کافی دیر سے بحث ہو رہی ہے 9 ستمبر کے حوالے سے۔ 9 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے یہ گرفتاریاں تو 2 سالوں سے جاری ہے، پی ٹی آئی پہ ایک عذاب آیا ہوا ہے، اور وہ عذاب بھی میرے خیال سے یہاں پہ ایک عجیب صورتحال ہے۔
PTI بیان کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو PTI والے ڈیسک بجاتے ہیں اور جو ٹریجری میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. پھر ٹریجری والے جب صدیقی صاحب نے اپنا واقعہ بیان کیا تو اس پہ میں نے دیکھا ٹریجری والوں نے ڈیسک بچائے اور PTI والے بیٹھے ہوئے تھے. جناب چیئرمین صاحب ایک نسخہ کیمیا میں آپ کو بتاتا ہوں, سب کو بتاتا ہوں, ذرا غور سے اس کو سنیں کہ نسخہ کیمیا کیا ہے, ہم نے حالات کیسے بہتر کرنے ہیں, ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نسخہ کیمیا ہے, سن رکھے, لکھ رکھے, اپنی دماغ میں اس کو بٹھائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے لیے یہ لازم ہے کہ جو چیز ہر مسلمان, جو چیز ہر انسان, جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے. یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ جب اپوزیشن میں ہم ہوتے ہیں تو سب کچھ ہمیں برا لگتا ہے, لیکن جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہی ظلم ہم کرتے ہیں. میں PTI کے دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی. حکومت کے پہلے آپ نے جو پارٹی بنائی, جس طرح رہے, آپ کا امتحان اس وقت شروع ہوا جب آپ حکومت میں آئے. آپ نے کیا کیا؟ عمران خان صاحب, ایک تو دوسری بات میرے خیال سے بہرحال ذہن میں آ گئی مسلم لیگ والوں سے کہ عمران خان کا نام لینا یہ ٹی وی پہ حرام قرار دیا گیا ہے. اور یہ ایسا فیصلہ ہے, ایک لطیفے کے طور پر ہم سنتے آ رہے ہیں شمالی کوریا کے حوالے سے کہ آپ نے بال ایسے بنانے ہیں, آپ نے ڈریس یہ رکھنا ہے کہ آپ صدر کے بال کے خلاف آپ نے بال بنائے تو آپ کو سزا ہو سکتی ہے. یہ تو بالکل میری سمجھ میں نہیں, یہ میرے خیال سے ایک لطیفہ ہی ہوگا. اگر دوسرے اقوام سنیں کہ ٹی وی پہ عمران خان کے نام لینے پہ پابندی ہے تو یہ جی بٹ صاحب جی بہرحال میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا. میں آؤں گا پہلے عمران خان کے کردار کے حوالے سے, عمران خان یعنی PTI کے کردار کے حوالے سے. سب سے پہلے میں نے جب پہلے کہا کہ آپ کی شروع ہوئی آپ کا امتحان آپ کے حکومت میں آنے کے بعد, آپ نے حکومت کے آنے کے بعد کیا کیا؟ 3.5 سال آپ اپوزیشن کو گھیرنے میں, اپوزیشن کو جیل ڈالنے میں, اپوزیشن کو سزائیں دینے میں, اور نہیں چھوڑوں گا یہ ایک جملہ پاکستانیوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ سا گیا کہ نہیں چھوڑوں گا. یہ عمران خان کا ایک ڈائلاگ, ایک جملہ اتنا مشہور ہو گیا کہ سب کو ذہن, یعنی امریکہ میں جا کے, امریکہ ایک دنیا کا اہم ملک ہے, ٹھیک ہے, امریکہ میں جا کے ہمارے پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں سیاسی تقریر میں, کوئی عام مجلس میں نہیں, سیاسی تقریر میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب اعلان کرتے ہیں کہ میں پاکستان میں جا کے ان کے اے سی نکالوں گا, ان کو سہولتیں دی ہوئی ہے, ان کو کھانا اچھا ملتا ہے. بھائی آپ نے یہ وقت گزارا ہوا ہے تو آپ نہ کریں. خدا را آپ کو میں نے حدیث مبارک سنائی, جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. جی شکریہ صاحب, بہت جی شکریہ. سینیٹر ندیم بھٹو صاحب.